نماز کے بنیادی احکام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ ملاقات میں ہم نے یہ جانا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں ہر مسلمان کو ادا کرنی ہے۔ وہ مسلمان جو بالغ ہو چکا، جس کی عمر 10 برس ہو چکی، اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب تمہارے بچے 7 برس کو پہنچیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو۔ تلقین سے مراد یہ ہے کہ انہیں سمجھانا شروع کر دو کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے بہترین طریقہ اس میں یہ ہے کہ خواتین جو گھروں میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کو نماز کے وقت اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کریں۔ ان کی بیٹیاں اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو نماز ادا کرتے دیکھیں گی تو یقیناً انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام ایسا ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں، جب وہ نماز ادا کریں تو اپنے بچوں کو مسجد میں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں۔ ان کا بچوں کو مسجد میں لے جانا یہ انہیں نماز کے لیے تیار کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 10 برس کو پہنچ جائیں تو پھر اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کرو۔ اور سختی سے یہاں یقیناً یہی مراد ہے کہ ان کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آمادہ کرو، جس طرح ہم دنیا کے بہت سارے کام کرنے کے لیے ان پر سختی کرتے ہیں کہ جب وہ کام نہ کر رہے ہوں، جیسے کوئی بچہ اسکول نہ جانے کی ضد کرتا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، یا کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا، یا کوئی بچہ میلے کچیلے لباس میں رہ رہا ہے، یا ہاتھ پاؤں گندے کر کے گھر کی کسی چیز کو خراب کر رہا ہے، یا کوئی گالی دے رہا ہے، یا کوئی بچہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کام کرنے چاہیے تھے لیکن وہ کر نہیں رہا، تو جس طرح ہم ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، انہیں پیار سے سمجھاتے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نماز کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے۔ لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو خود نماز ادا کر رہا ہو۔ جو مرد خود نماز ادا نہ کر رہا ہو وہ اپنے بچوں کو کیا نماز سکھائے گا، اور جو خواتین اور مائیں خود نماز ادا نہیں کرتی وہ اپنی بیٹیوں کو نماز کیا طریقہ بتائیں گی۔ اس لیے خود نماز کی پابندی کریں تو یقیناً آپ کے بچے بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سہولت بھی عطا کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کے عالم میں ہے تو وہ اپنی نماز کو مختصر کر سکتا ہے۔ مثلا ظہر کی اگر 4 فرض ہیں تو وہ محض 2 فرض پڑھ لے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی، اور عصر کے 4 فرض ہیں اسے بھی 2 کر لے، عشاء کے 4 فرض ہیں اسے بھی 2 ادا کر لے، تو گویا کہ جو 4 فرضوں والی نمازیں ہیں ان میں سے 4 فرض ادا کرنے کے بجائے 2 فرض ادا کر لینا یہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سہولت بھی عطا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کے عالم میں یا لڑائی کے عالم میں یا کسی اور کیفیت میں کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اگلی نماز ادا نہیں کر پاؤں گا اور کوئی ایسی مصروفیت آ رہی ہے تو پھر وہ 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ صحیح ترین احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ باقاعدہ بتایا گیا، اصحاب رسول اس کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات نمازوں کو جمع بھی کیا ہے، اور یہ روایات مستند اور صحیح احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ فقہاء میں کچھ اختلاف اس میں ضرور پایا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس کی ایک ظاہری شکل ہونی چاہیے کہ ظہر کی نماز اپنے آخری وقت میں پہنچ جائے اور عصر کی نماز اپنے اولین وقت میں ہو تو پھر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لیا جائے، لیکن یہ بندش کوئی ایسی بندش نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی فرمان کے ذریعے سے لگائی ہو۔ بیشتر فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضرورت کے وقت نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن جب نماز جمع کی جائے گی اور وہ حضر کی حالت میں ہے، یعنی قیام کی حالت میں ہے، اپنے ہی شہر بستی میں ہے، تو پھر اسے پوری نماز ادا کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز قصر کی طرح وہ جمع کرتے وقت ان نمازوں کو مختصر کر دے۔
حج میں تو انسان چونکہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ دونوں کام اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر بھی کر رہا ہوتا ہے اور جمع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں وہ قصر بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں نمازوں کو جمع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب عام حالت میں کوئی شخص نماز جمع کرنا چاہتا ہے دونوں نمازیں، تو وہ قصر نہیں کرے گا، یعنی ان کو مختصر نہیں کرے گا، بلکہ وہ دونوں نمازیں پوری ادا کرے گا۔ یہ ایک سہولت ہمیں عطا کر دی گئی۔ اسی طریقے سے ہمیں سفر کے عالم میں جو احکام ملتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف اصحاب نے اپنے قول کے ذریعے سے، یعنی اپنی بات کے ذریعے سے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے۔ فقہ حنفی میں احناف کے علماء وہ کم از کم ایسی مسافت کو نماز قصر کے لیے ضروری سمجھتے ہیں جو 48 میل تک ہو۔ جس نے سفر کرنا ہو اور وہ اس کے شہر سے باہر 48 میل کا سفر اس نے پورا کرنا ہو اور یہ مسافت اتنی ہو تو وہ نماز قصر ادا کر سکتا ہے۔ اس سے کم کی مسافت پر احناف کے نزدیک نماز قصر ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک اس سے کم مسافت پر بھی نماز قصر ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بیٹھ کے نماز ادا کرنا ہے بیماری کے عالم میں اور کسی مجبوری کے عالم میں، تو اس میں بھی ہمیں سارے ارکان تو ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن بعض ارکان اس طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے جیسے رکوع اور سجدہ ہے۔ اس میں محض تھوڑا سا سر کو جھکا کے اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے زانوؤں پر رکھتے ہوئے جو ہے وہ رکوع اور سجدے کی عبادت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کی رخصت بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی لمبی اور طویل صورتیں نہیں یاد رکھ پا رہا یا اس کو یاد نہیں ہیں تو وہ مختصر ترین صورتیں بھی ادا کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، جیسے سورۃ الکوثر، جیسے سورۃ الاخلاص۔ تو بس آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لی یا سورہ اخلاص پڑھ لی، تو اس کے ذریعے سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ میں زیادہ دیر کھڑا ہو کر اس برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بچپن ہی میں کم از کم ایسی صورتیں ضرور یاد کروا دیں کہ جو گاہے بگاہے وہ اپنی نمازوں میں پڑھتے رہیں۔ کم از کم آخری پارے کی بہت ساری صورتیں اسے یاد کر لینی چاہیے۔ سورۃ البقرہ، اس کی آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ایک آدھ آیت اور یاد کر لینی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں وہ یاد کر لینی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ یاد کر لینا چاہیے۔ سورۃ الحشر، اس کی آخری جو آیات ہیں وہ یاد کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے مختلف صورتیں اپنی زندگی میں اگر یاد کر لیں تو وہ پوری زندگی انسان کے کام آتی ہیں، برکت بھی ملتی ہے اور عبادتوں میں لذت بھی میسر آتی ہے۔ ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں یہ مہینہ لکھا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی عبادت وہ قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل بھی در حقیقت نماز کی ایک حالت ہے کہ جس میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر فرض نماز کے علاوہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نوافل کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اگر وقت ہو، صحت ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو باقاعدہ ان نمازوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان گرامی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی فوراً وضو کرتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتے۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام حاجتوں سے واقف ہے،
جانتا ہے، لیکن بس اس کو خوش کر کے اور اس کی رضا حاصل کر کے اپنا اظہار بندگی کر لیا جائے تو وہ ہماری حاجتیں یقیناً پوری کر لیتا ہے۔ اس کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جھکے، محبت کا اظہار کرے، اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی یا جب بھی آپ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو فوراً وضو کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر وہ التجا کرتے کہ جو بھی ان کی حاجت اور ضرورت ہوا کرتی تھی اس کے لیے اللہ کے سامنے جو ہے وہ دعا کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر تقریباً نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ جوتا نیا خریدا تو جوتا پہن کر شکر کے لیے 2 نفل ادا کیے، نیا لباس خریدا، نیا لباس پہنتے ہی وضو کیا اور وضو کے ساتھ اس نئے لباس کے اندر شکر ادا کرنے کے لیے 2 نوافل ادا کیے۔ سفر کا ارادہ کیا ہے تو سفر سے پہلے 2 نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے سفر کی سہولت کی دعا فرمائی۔ سفر سے خیریت سے واپس آئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بعض اوقات مسجد میں باقاعدہ اور یا گھر میں بھی نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ بھی ایک طرح کا شکرانہ ہے کہ اللہ تیرا کرم ہوا کہ میں سفر سے خیریت سے واپس آ گیا۔ اسی طریقے سے بعض خوف کی حالتیں، ذرا سی تیز آندھی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ سورج گرہن لگ گیا، چاند گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ 2 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ بارش ضرورت سے زیادہ ہو گئی یا بارش نہیں ہو رہی تو دونوں حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نفل ادا کیا کرتے تھے۔ تو نوافل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ نوافل ادا کرنے میں وقت زیادہ نہیں لگتا، صرف محبت کے اظہار کا یہ ایک خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان طریقوں میں سے نماز بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد نہیں کی جائے گی، یتیموں اور بے سہاروں کو سہارا نہیں دیا جائے گا، مظلوموں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنی جگہ پر نیک کام ہیں اور ان کو اپنے مقام پر ادا کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا خصوصی طور پر اہتمام بھی کیا جائے۔ میں آج بھی یہی التماس کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ جو لوگ خیر خواہی کے کام رفاہی انداز میں کر رہے ہیں، یعنی جو یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کر رہے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نمازوں سے غافل ہو جائیں، اور جو نمازیں ادا کرتے ہیں وہ اس پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے چونکہ نماز ادا کر لی ہے اس لیے اب ہمیں غریبوں کی مدد کرنا اور دیگر نیکی کے کام کرنے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر ادا کرنے ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں چونکہ نماز بنیادی موضوع ہے، اس لیے ہمیں اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، محبت، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم مصیبت میں بعض اوقات یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن جیسے ہی اس مشکل سے نکلتے ہیں تو پھر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بچے امتحانات کے قریب آ کر نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی امتحان پاس کر لیا، بات ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس وقت ہم اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالتا ہے تو پھر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نماز ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور خوف کے عالم سے نکلنے کے لیے ادا کی جائے۔ نماز تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن یہ تو در حقیقت محبت کا اور چاہت کا اظہار ہے۔ جو لوگ محبت اور چاہت کے لیے نماز ادا کرتے ہیں ان کا درجہ یقیناً بہت بلند ہے۔ وہ جو اقبال نے فرمایا ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں اس چاہت کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ ہمیں
نماز کی ذریعے سے اپنی قربتیں عطا کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔